اب جب کہ میں عزمی دواخانے کا ڈسٹریبیوٹر بن چکا تھا اور بہت کامیابی کے ساتھ یہ سفر جاری تھا، جب میں نے جوائن کیا تھا عظیمی دواخانے کو تو ماہانہ آمدنی 25,000 روپے تھی، جس پہ کمیشن 2,500 روپے بنتا تھا۔ وہ جناب چند مہینوں کے بعد ہی میں نے اس کی سیل بڑھا کر 1,00,000 روپے کر دی۔ جب مہینے کی سیل 1,00,000 کی ہو گئی تو میرا کمیشن 10,000 روپے بن گیا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ بھی آنے لگ گیا کہ اب ہونڈا 70 کے اوپر سامان جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا تھا۔ سامان زیادہ ہو گیا تھا۔ سپلائی کا اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ سب سے پہلے تو میں نے اسکوٹر بیچی اور ایک ڈبے والی ہونڈا 70 خریدی، جس میں آگے ڈبے لگا ہوتا تھا جو کہ کافی بڑے سائز کا تھا۔ اس کو میں نے اوپر سے پیک کروایا اور اس میں لاک لگوا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی ٹنکی بن گئی۔ اس کے بعد میں جوڑیا بازار گیا۔ سپلائروں کو میں نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس کپڑے کے بیگ ہوتے ہیں جو اسکوٹر پہ دونوں طرف لٹک جاتے ہیں۔ وہ بیگ میں نے آرڈر پہ بنوایا اور اس کے بعد میں نے کارپینٹر سے ایک لکڑی کا باکس بنوایا جس میں گتے کی دوائیں جو پیکنگ کے اندر ہوتی تھی وہ خراب نہ ہو۔ اس لیے ان ادویات کو لکڑی کے باکس میں پچھلی سیٹ کے اوپر بیلٹوں سے باندھ لیا کرتا تھا۔ اب میری یہ اسکوٹر جو ہے وہ پوری جہاز بن گئی تھی۔ اب آرام سے بہت زیادہ سامان لے کر سپلائی پوری کرنے لگا۔ اس طرح ترقی کا یہ سفر جاری رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آمدنی بڑھتے بڑھتے 1,00,000 سے 2,00,000 ہوئی، 3,00,000 ہوئی، 4,00,000، 5,00,000، یہاں تک کہ 10,00,000 پہ پہنچ گئی۔ جب 10,00,000 کے اوپر آمدنی پہنچی تو اسی لحاظ سے 10% کمیشن بھی میرا تقریباً 1,00,000 روپیہ بن گیا۔ اب یہ کام جاری تھا۔ ایک دن چھوٹے بھائی مان کے ذریعے پیغام ملا کہ بھائی جان نے بلایا ہے۔ اسی دن شام کو جا کر بھائی جان سے ملا۔ یاد رہے کہ عظیمی صاحب کے بڑے صاحبزادے بکار یوسف عظیمی صاحب کو سلسلہ عظیمیہ کے سب لوگ بھائی جان کی کر پکارتے ہیں۔ قصہ مختصر، بھائی جان نے عظیمی لیبارٹریز کی سپلائی اور مکتبہ قلندر بابا کی کتب کی سپلائی کی پیشکش کی، جو کہ میں نے قبول کر لی۔ بھائی جان سے بھی 10% کمیشن طے ہوا۔ اس طرح اب کام میرے اکیلے کے بس کا نہیں رہا۔ سپلائی لہٰذا وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تنخواہ پر 3 لڑکے ملازم رکھ لیے۔ کراچی کو 4 زون میں تقسیم کر کے 3 زون لڑکوں کے حوالے کی اور صدر جوڑیا بازار اور اردو بازار کی سپلائی اپنے پاس رکھی۔ اب مجھے گاڑی کی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ اسکوٹر پہ کام سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ انہی دنوں سمن آباد میں ایک عرشی دواخانہ ہوتا تھا۔ حکیم طارق اس کے مالک ہوتے تھے۔ ان سے بہت دوستی تھی۔ ایک دن حکیم طارق نے فون کر کے بلوایا آور اپنے چھوٹے بھائی عرشی سے ملوایا، جن کا عرشی دواخانہ مشہور ہے۔ عرشی بھائی نے اپنے دواخانے کی ادویات کی سپلائی کی آفر کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک تو میں 10% کمیشن لوں گا اور دوسرا یہ کہ سوزوکی پک اپ آپ مجھے دیں گے۔ انہوں نے میری دونوں شرطیں مان لیں۔ بعد میں نے ان کو آفر دی کہ آپ سوزوکی پک اپ مجھے بیچ دیں، میں اس کی قسطیں ادا کرتا رہوں گا، گاڑی آپ کے پاس رہے گی، جب انسٹالمنٹ پوری ہو جائیں گی تو گاڑی میں لے جاؤں گا۔ یہ بات بھی وہ مان گئے۔ تو جناب 65,000 میں سودا ڈن ہوا۔ 15,000 ایڈوانس دیے، باقی 5,000 روپے مہینہ دینے کا وعدہ کیا۔ سوزوکی 87 کا ماڈل تھی اور یہ بات ہے 92 کی، یعنی صرف 5 سال پرانا ماڈل تھا۔ اس لیے گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں تھی۔